أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. سورہ مومن کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 ہے. یہ مستقل بیان چل رہا ہے اہل کفر کا کہ جب اہل کفر کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور جب وہ جہنم کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہوں گے اس وقت کا واقعہ اللہ بیان فرما رہے ہیں. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم کہ وہ داخل ہو رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو مار رہے ہوں گے، اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہوں گے. تو جسمانی طور پر تو عذاب ہوگا، لیکن اندر سے جو عذاب ہوگا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم کہ جو تم اپنے آپ سے نفرت کر رہے ہو، یاد رکھو اللہ کی نفرت تم لوگوں سے اس سے بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ کی محبت کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں، ایسے اللہ کے غصے کو بھی ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں. جیسے اللہ کی محبت کسی جگہ پہ جا کے ختم ہو نہیں سکتی، ایسے اللہ کا غصہ بھی کسی جگہ پہ جا کے ختم نہیں ہو سکتا. ہم اس چیز سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے غصے سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے. اس لیے کہ جب ایسا عذاب آتا ہے تو پھر اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہ مغنی مستغنی ہے، وہ صمد ہے، وہ نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اس دن اگر اللہ کسی پر رحم فرماتے تو اس بچے پہ رحم فرماتے کہ جس کی ماں اس کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ گئی، اور جب پہاڑ پہ چڑھ گئی تو پانی پہاڑ کے گرد بھی آیا، تو ماں نے اپنے بچے کو اونچا اٹھا لیا، پھر ایسا ہوا کہ پانی اس کے گھٹن تک پہنچا، پھر ناف تک پہنچا، پھر اس کے کندھوں تک پہنچا، اور پھر اس کو بہا لے گیا اور پھر اس کے بچے کو بھی غرق کر دیا. تو اگر اللہ رحم فرماتے تو اس بچے پر رحم فرماتے. اس کے پیچھے اس سے کسی کو اشکال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا غصہ کسی چیز سے رک نہیں سکتا. اللہ کے غصے کے سامنے چاہے کوئی کتنی بے بسی دکھا دے، جب اللہ کا غصہ ہے تو اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو رحمت حق بہانہ می جوید، وہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس سے اگلی بات جو ان آیات میں ہے، قالو تو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین آپ نے ہمیں 2 مرتبے موت دی، واحییتنا اثنتین اور دوسری مرتبہ 2 مرتبے آپ نے ہمیں زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا اب جا کے 2 مرتبے کیا ہوا؟ ایک وہ زندگی ہے جو ہم دنیا میں آئے اور یہاں پہ ہمارا انتقال ہوگا، یہ ایک موت ہے. اس موت کے بعد ایک اور زندگی ہے من ورائہم برزخ جو کہ عالم برزخ ہے. وہاں یہ جسم ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جسم جو ہے وہ انویزیبلی طور پر ہمارے ساتھ ہوگا. یعنی ایک روح ہے اور روح کا اس جسم سے کنیکشن رہے گا. اب یہ جسم چاہے مٹی میں تبدیل ہو جائے، چاہے راکھ میں تبدیل ہو جائے، چاہے کسی جانور کی خوراک میں تبدیل ہو جائے، چاہے یہ کسی بیج کا حصہ بن کر درخت بن کر اگ جائے، لیکن روح کا اس سے کنیکشن رہے گا، رابطہ رہے گا. جیسے بطور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی کے اندر آپ میگنیٹ کو ڈالتے ہیں تو میگنیٹ جو مٹی کے اندر جو میگنیٹی ذرات ہوتے ہیں، میگنیٹ خود بخود ان کو کھینچ لیتا ہے. تو ایسے ہی روح کو اللہ نے اس جسم کے ساتھ ایسے جوڑا ہے کہ یہ جسم کہیں بھی بکھر جائے گا
لیکن اس روح سے رابطے میں رہے، اور روح اصل میں میں اور آپ ہیں، روح اصل میں میں اور آپ ہیں، ہم دراصل اس جسم کے اوپر سوار ہیں، تو اور اس جسم سے ایک کنیکٹیوٹی ہے، ایک تعلق ہے، وہ اللہ جانے کہ وہ کیسا تعلق ہے۔ تو یہاں پر اس جسم سے تعلق بنا، یہ پہلی زندگی ہے۔ پھر اس زندگی کے اندر جسم فوت ہوگا، اور جسم فوت ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دوسری حیات عطا فرمائیں گے جس کو حیات برزخی کہتے ہیں، اور یہ موت سے شروع ہوگا دوسری زندگی، اور اس کے بعد پھر یہ روح بھی مرے گی جب قیامت آئے گی۔ جب قیامت آئے گی تو روح بھی ختم ہو جائے گی اور جسم، ان دونوں کا دوسری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر اللہ رب العزت اس کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ ایسے ہے کہ جو ہے موت دو دفعہ اس کو مل گئی، موت دو دفعہ اس کو مل گئی، اور حیات دو دفعہ اس کو مل گئی، تو یہ دو چیزیں ہیں۔ بعض حضرات علامہ قرطبی نے بہت سے چیزیں ذکر فرمائیں، کہا نہیں، جسم کی موت اور ہے اور روح کی موت اور ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ جسم کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے بعد اس کو موت آ گئی، موت آنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو عالم برزخ میں ایک اور جسم مثالی میں لے کر آئیں گے، اور پھر اس جسم مثالی کو بھی ماریں گے اور دوبارہ اس کو زندہ کریں گے۔ یہ دو جسم کی ہیں، اور روح کی دو یہ ہیں کہ روح کو اللہ نے عالم ارواح میں پیدا کیا تھا، پھر وہاں پہ اللہ نے روح کو موت دے دی، اور پھر دوبارہ اس روح کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد عالم برزخ گزرنے کے بعد قیامت کے دن اس روح کو ماریں گے۔ تو برحال یہ ہے، اور اس طرح کے بہت سے اقوال ہیں۔ تو ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، آپ نے ہمیں دو مرتبے موت دی ہے، آپ نے ہمیں دو مرتبے زندہ فرمایا ہے۔ اور ایک سیدھا سا ترجمہ، یہ تھوڑی فلسفے کی بات ہے، گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتی، ورنہ اس کا ایک سیدھا سا ترجمہ ہے، اے اللہ آپ نے ہمیں موت دی ہے اور آپ ہمیں دوسری مرتبہ بھی موت دے دیجئے، ایک، اور آپ نے ہمیں دوسری مرتبہ زندگی دی ہے تو آپ ہمیں دوسری مرتبہ بھی زندگی دیجئے۔ لہذا اب دیکھیں، فاعترفنا، ہم اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، کیا ہمارے لیے کوئی راستہ ہے کہ ہمیں ایک اور زندگی مل جائے، ہم ایک اور دنیا میں جائیں، وہاں جا کے آپ کے فرما بردار بنیں، فرما بردار بننے کے بعد ہم آپ کو خوش کریں، اور خوش کرنے کے بعد ہم آپ کی رضامندی ایسے حاصل کریں جیسے مسلمان یہ رضامندی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، ارے وہ زندگی دی تو تھی تمہیں، اذا دعی اللہ، کہ جب تمہیں اللہ کی طرف، جب اللہ کی طرف ان کو پکارا گیا، وحدہ اکیلے کی طرف، کفرتم، تم نے اس کا انکار کیا۔ اور پھر کیا ہے، وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا گیا تو تم ایمان لے کر آگے۔ یہ آیت اور اس کا مفہوم پہلے بھی گزر چکا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس مفہوم کو سمجھیں، کتنا اہم مضمون ہے۔ اس کو بعین ہی یہ مضمون نہیں، لیکن اس سے ایک مضمون یہ نکل رہا ہے۔ بطور مثال کسی کو کہا جاتا ہے بھئی اللہ ٹھیک کریں گے، تو اس کو یقین ہی نہیں آتا، لیکن پھر کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس تم جیسا مریض ٹھیک ہوا ہے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب کہا جائے کہ اللہ کریں گے، کفرتم، تم انکار کرتے ہو، وَإِن يُشْرِكْ بِهِ، جب اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا جاتا ہے تو تؤمنوا، تم ایمان لے کے آ جاتے ہو۔ یہ ایک مضمون یہاں سے نکلتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس وقت تم نے کفر کیا وہ زندگی جو ہم نے تم کو دی تھی۔ وَإِن يُشْرِكْ بِهِ، جب اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا تو تم لوگ بات ماننا شروع ہو گئے، ہاں جی ایسا ہی ہے۔ یہ اس کو ایک واقعے سے سمجھیں، آیات کا مضمون ہے، عام سا مضمون ہے، لیکن آیات کی ترتیب ایسی ہے بعض دفعہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہے
اللہ جو بتانا چاہ رہے ہیں، ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے بہلول، اور بہلول جو ہے وہ بڑے اللہ والے متقی پارسا، لیکن عام طور پہ وہ باتیں ایسی کرتے تھے کہ لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ تو بہلول ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور تنکوں سے کچھ بنا رہے تھے، تنکوں مٹی، اور مٹی کے اوپر تنکوں کے اوپر مٹی لگا کے پلر بنا رہے تھے اور کچھ ایسے۔ تو کہا کہ بھئی ہارون رشید وہاں سے گزرے کہ ہاں بھئی کیا بنا رہے ہو؟ تو بہلول کہنے لگے جی محل بنا رہا ہوں۔ کہ جی تو محل بنا رہے ہو تو کیا کرو گے اس کا؟ کہ اس کو بیچوں گا، جو اس کو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمائے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کہا کتنی قیمت ہے اس کی؟ کہا 1 دینار ہے۔ کہا اچھا 1 دینار، بڑا کمانے کا ذریعہ بنایا تم نے، اپنی دعائیں بیچ رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے ہارون رشید چلے گئے آگے۔ پیچھے ملکہ زبیدہ آئیں تو ملکہ زبیدہ نے دیکھا حضرت بہلول یہ کر رہے ہیں۔ اچھا کیا ہے یہ ہے سب کچھ۔ 1 درہم دیا، 1 دینار دیا اور اس کا وہ محل خرید لیا۔ رات کو ہارون الرشید نے خواب دیکھا، علامہ ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے، یہ البدایہ والنہایہ، فرمایا کہ خواب دیکھا کہ جنت ہے اور بڑی خوبصورت جنت ہے، اس میں ایک سرخ یاقوت کا محل بنا ہوا ہے۔ کبھی یہ کس کا؟ کہ یہ ملکہ زبیدہ کا ہے جو اس نے بہلول سے خریدا ہے۔ کبھی یہ اتنا خوبصورت دیگر محلات میں دور سے چمکتا نظر آ رہا ہے، دوسری جگہ سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ، لیکن یہ تو یاقوت کا، موتی کا بنا ہوا۔ اللہ نے مجھے اندر جانے دو، کہا نہیں اندر نہیں جانے دے سکتے۔ ہڑبڑاہٹ میں آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن اٹھے، بہلول کے پاس گئے، دیکھا بہلول وہی ایک محل بنا رہا ہے۔ تو کہا بھی کیا کر رہے ہو؟ جی محل بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کیا کتنے کا بیچو گے؟ کہا بادشاہ سے میں 10 لاکھ دینار کا بیچوں گا۔ کل 1 دینار کا بیچ رہے تھے، آج 10 لاکھ دینار کا۔ کہا وہ بن دیکھے تھا، اب دیکھ کر آئے ہو، اب قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو اس آیت میں یہی اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب کہا جاتا تھا ایمان بن غیب لے کر آؤ، چھوڑو رہنے دو، لیکن کیا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ کسی اور کو دکھا کے بنوایا جاتا ہے تو پھر تم فوراً مان لیتے ہو۔ نہیں، یہاں بن دیکھے ماننا پڑا۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، یہاں پر اللہ ہی کا حکم ہے جو کہ عالی شان ہے، جو کہ بڑی قدرت والا ہے۔ پھر آگے اللہ کی تعریف ہے اور یہی مضمون جاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے